آداب عرض ہے۔ دیکھیے آج میں بالکل ہی کچھ آف دا بیٹ بات کرنے جا رہا ہوں، اور یہ بالکل ہی ایک نئی بات ہے جو شاید ابھی تک میری نظروں سے نہیں گزری کہ میں نے کہیں سے پڑھا ہو یا کسی سے سنا ہو، لیکن غور و خوض کے بعد میں بذات خود اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ یہ بات مجھے کرنی چاہیے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پاک پروردگار سے کہ وہ میری مدد فرمائے، مجھے ابلاغ اور بلوغت عطا فرمائے تاکہ میں اپنی بات آپ لوگوں تک اچھے طریقے سے پہنچا سکوں، یعنی جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچے۔ تو یہ اللہ ہی کی مدد سے ممکن ہے۔ دیکھیے آپ نے لفظ سقوط تو سنا ہوگا، سقوط ڈھاکہ، کبھی وہ مشرقی پاکستان تھا، لیکن سقوط ڈھاکہ کے بعد اب وہ مشرقی پاکستان نہیں رہا، اب بھلے اس کا نام بنگلہ دیش رکھ لیا گیا، کچھ اور بھی رکھ لیا جاتا تو کیا فرق پڑنا تھا، بہرحال وہ مشرقی پاکستان نہیں رہا۔ اب اسی طرح اسپین میں بھی 700 سال حکومت کرنے کے بعد مسلمانوں کی سلطنت ساقط ہو گئی تھی، ختم ہو گئی، جیسے اس کا وجود کبھی تھا ہی نہیں۔ ہسٹری ہوتی ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ہم وہاں پہ جائیں تو آثار بھی ملتے ہیں۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، اسلام تقریباً ساقط ہو گیا تھا، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت اور ان کے قتل کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ساقط ہو گیا تھا۔ پھر اس کے احیاء کی ایک کوشش تھی جو کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے کی، لیکن وہ بھی ناکام ہی تھی، کامیاب نہ ہو سکی۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اسلام ساقط ہو گیا؟ اس لیے کہ اسلام ایک نظام ہے، پورے کا پورا A to Z، اور وہ جب اذان کے اندر آواز دیتا ہے کہ حیا علی الصلاۃ، اور پھر ریپیٹ کرتا ہے کہ حیا علی الصلاۃ، کہ آؤ نظام کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو پھر اس کی آگے دوسرے جملے میں تشریح ہوتی ہے کہ حیا علی الفلاح، اور پھر ریپیٹ ہوتا ہے کہ حیا علی الفلاح، کہ اس نظام میں آنے کا مقصد ہے کہ یہ تمہیں فلاح دے گا، اور فلاح کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے ہم سب کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک فلاحی مملکت ہے۔ اب وہ صرف کلیم ہی کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ واقعی
ہم نے کوئی فلاحی مملکت بنائی، قطعاً نہیں. کیونکہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم ان سب چیزوں پہ عمل کرو گے تو پھر تمہیں کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا، تمہیں کل کی فکر نہیں ہوگی. کیونکہ اس نظام میں کوئی بھوکا سو ہی نہیں سکتا. بیت المال اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ کوئی ایک فرد مملکت کے اندر کسی وقت بھوکا نہ سوئے، اور پھر اسے کل کی فکر بھی نہ ہو، کوئی حزن و ملال نہ ہو کہ کل میں کہاں سے کھاؤں گا. وہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نظام میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں یہ اس قسم کی فکر کبھی بھی پریشان نہیں کرے گی. تو کیا کہیں پوری دنیا میں ان 4 خلفاء کے بعد اس قسم کی کوئی چیز آن دا گراؤنڈ موجود تھی؟ کبھی بھی نہیں. یعنی آپ اپنے لیے رزق حلال کما کے اس کو اچھے طریقے سے زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن پھر ضرورت سے زیادہ جب ہوگا تو وہ آپ کو بیت المال میں دینا ہوگا. وہ تاکہ وہاں پہ تو یہی بات ہے نا کہ امیروں سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دیا جائے گا. یعنی جو بے آسرا ہیں، جن کے پاس وسیلہ نہیں ہے، جن کی آج دہاڑی نہیں لگی ہے، ان کو بھوکا نہیں سونے دیا جائے گا. ان کو کسی طرح کی کوئی فکر لاحق نہیں ہوگی، پریشان نہیں کرے گی. تو اس نظام میں پھر خلیفہ بھی ایک ہے، اور وہ چنیدہ خلیفہ ہوتا ہے جس کو پورے عالم اسلام نے تسلیم کرنا ہوتا ہے. چنانچہ وہ ایک متفقہ خلیفہ تو حضرت علی کے زمانے ہی میں وہاں پہ دوریاں پیدا ہو گئی تھی، اور حضرت امیر معاویہ اور ان کی آپس میں جنگیں بھی ہوئی، یہاں تک کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ جنگ جمل بپا ہوئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آدھا تھا وہ حضرت علی کی شہادت کے ساتھ ہی وہ بھی باقی کا بھی ختم ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو سارا سٹائل ہی ملوکیت پہ مبنی تھا، تو اسی لیے تو پھر انہوں نے اپنے بعد خلیفہ چننے وغیرہ کی تو کوئی زحمت ہی گوارا نہیں کی، اپنے بیٹے کو اقتدار دے دیا، جیسا کہ بادشاہت میں ہوتا ہے کہ وہ پھر اقتدار خاندان ہی کے اندر رہتا ہے. چنانچہ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمان اس سراب میں مبتلا ہیں کہ اسلام جو ہے وہ موجود ہے، اسلام موجود نہیں ہے. وہ A to Z ایک پورا نظام ہے
جس میں کہ اب بہت سارے اختلافات بھی پیدا ہو چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب کسی ایک خلیفہ کے اوپر پورا عالم اسلام متفق ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر اگر ہو بھی جائے تو قرآن کی اتنی زیادہ مختلف انٹرپریٹیشنز ہو چکی ہیں کہ 72 فرقے تو کہنے کو ہے نا، پتہ نہیں اب کتنے بن چکے ہوئے ہیں، اور ان میں اتفاق پیدا کر لینا اور کسی ایک قرآن کی تشریح پہ متفق کر لینا ان کو، یہ تو ناممکنات میں سے ہے. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اگر چاہتے تو بڑوائی جو آئے ہوئے تھے وہ ان کا قلع قمع کر سکتے تھے، لیکن وہ کیونکہ اسلام کو جانتے تھے، اس کے پورے نظم سے واقف تھے، تو چنانچہ وہ مجبور تھے کہ مسلمان کے خلاف مسلمان تلوار نہ اٹھائے. انہوں نے یہی فرمایا تھا اپنی شہادت سے پہلے کہ آج اگر مسلمان نے مسلمان کے خلاف تلوار نیام سے باہر کر لی تو پھر یہ تلوار تا قیامت واپس میدان میں نہیں جائے گی. وہی ہوا. اب اس بات پہ عمل نہ ہوا کہ مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا، چاہے جائے کہ وہ اپنے خلیفہ کے خلاف تلوار نہ صرف اٹھائی بلکہ انہیں کئی دن بھوکا پیاسا رکھ کے محاصرے کے اندر اس حالت میں قتل کیا گیا کہ جب وہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے، تو انہیں گھسیٹ کر شہید کیا گیا. تو پھر اسلام تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ساقط ہو گیا، اور پھر انہوں نے اب ورڈ آف ایڈوائز تھا یا کوئی، میں نہیں سمجھتا وہ اتنے بڑے انسان تھے کہ وہ کوئی قرض کر رہے ہوں. انہوں نے باشگاف الفاظ میں ایک دانشمندانہ بات بتائی کہ آج اگر مسلمان کی تلوار مسلمان کے خلاف میدان سے باہر آ گئی تو پھر یہ تا قیامت میدان میں واپس نہیں جائے گی. جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ حضرت امیر معاویہ حضرت علی آمنے سامنے ان کے لشکر آئے، اور جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ، وہ آپس میں جنگ کر رہے ہیں. تو پھر اسلام تو میں سمجھتا ہوں کہ ساقط ہو گیا. البتہ حضرت امیر معاویہ نے یہ ایک کام ضرور کیا کہ جو اسلامی سلطنت تھی اس کو انہوں نے بہت خوبی سے سنبھال لیا. اپنی قابلیت، اپنی انتظامی صلاحیت اور دلیرانہ فیصلوں کی وجہ سے انتہائی دور اندیش انسان تھے، اور وہ پبلک ریلیشننگ کا فن بھی جانتے تھے. تو انہوں نے پوری سلطنت کو اپنے قابو میں رکھا، گورنرز مقرر کیے، اور ان کے ذریعے پھر پوری سلطنت جو ہے اس کا نظم و نسق بہت اعلیٰ طریقے سے وہ چلاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت امام حسن کے ساتھ انہوں نے پیچ اپ بھی کر لیا، اور حضرت امام حسن نے ان کی بیعت بھی کر لی، اور یہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں وہ جس طرح
آپ کے پاس انتظامی صلاحیت ہے، وہ انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ نہیں چلا پائیں گے ایسے. تو بہرحال پھر یزید کی ٹیک اوور کے بعد حضرت امام حسن نے اس کو قبول نہیں کیا، اور وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ تو بادشاہت ہے. تو بادشاہت تو تھی، ورنہ حضرت امیر معاویہ کیوں اپنے بیٹے کو اقتدار دیتے؟ وہ امت کے پاس چھوڑ دیتے کہ بھئی اب اگلا خلیفہ تم خود چن لو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اب ہمیں اپنے آپ کو اس سراب میں سے نکال لینا چاہیے کہ دنیا میں کہیں پہ نظام اسلام جو ہے وہ نافذ ہے. وہ تو نہیں ہے. صدیوں سے 4 خلفاء کے بعد کہیں پہ بھی وہ اس کا نفاذ نہیں رہا. البتہ اسلامی سلطنتیں ہیں مسلمانوں کی میجورٹی کی وجہ سے، اور وہاں جیسے جیسے لوگ اپنے اپنے طریقے سے ان کی سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ اس کو اس کے مطابق چلا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی غنیمت کی بات ہے. لیکن پھر ایسے ملکوں میں مذہبی تنظیموں کا اٹھ کھڑے ہونا اور یہ کلیم کرنا کہ یہ انتظامی، یہ اسلامی سلطنت ہے اور اس میں یہ ہوگا اور اس میں وہ ہوگا، بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ انتہا درجے کا سراب ہے. یہ اسلام کہیں پہ بھی نہیں ہے. اسلام ساخت ہو چکا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ کبھی مشرقی پاکستان تھا، لیکن اب وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. اب وہاں پہ بنگلہ دیش ہے. مشرقی پاکستان نام کا کوئی ملک اب دنیا میں وجود نہیں رکھتا. اسی طرح آپ بھلے کہتے رہیں کہ یہ اسلامی ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن نہیں. چنانچہ یہ بات میں محض اور صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے، اور جب تک آپ کی تھنکنگ ایڈوانس نہیں ہوگی آپ آگے کا نہیں سوچ سکیں گے. آپ سائنٹیفک انوینشنز کی طرف نہیں جائیں گے، ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جائیں گے، لیٹسٹ علوم کو حاصل نہیں کریں گے، اسلام کا لیبل لگا کر اپنے اوپر دنیا سے کٹ آف ہو کے بیٹھے رہیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دوہرا اپنے آپ کو ستم رسیدہ بنانے والی بات ہے. ایک تو نظام جو تھا وہ ہمارے پاس رہا نہیں، وہ ختم ہو چکا، ساخت ہو چکا. دوسرا ہم نے اپنے آپ کو اس سراب میں مبتلا کر رکھا ہے کہ وہ ہے، وہ نہیں ہے. تو اب جیسے بوکو حرام ہے، وہ نعرہ ان کا یہی ہے نا. بوکو حرام کا مطلب ہے کہ مغربی تعلیم حرام. مغربی تعلیم بھائی ہے کیا؟ علم ہے. جو بھی لہجہ لہجہ ہر گھڑی ہر آن نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، یاد ہو رہی ہیں، معرض وجود میں آ رہی ہیں، تو ان کو ان کے بغیر آپ اب خود بھی اپنی زندگیاں نہیں گزار سکتے. کون ہے جو ہوائی جہاز کا سفر نہیں کرتا؟ کون ہے جو ریل کا سفر نہیں کرتا؟ کون ہے جو مائکرو فون کو استعمال نہیں کرتا؟ کون ہے جو میگا فون اور لاؤڈ سپیکرز کا استعمال نہیں کرتا؟ کون ہے جو ٹیلی فون سے فائدہ نہیں اٹھاتا؟ ٹیلی ویژن پہ کون جلوہ گر نہیں ہوتا؟ یا کم از کم بے شک علم حاصل کرنے کے لیے
کون ہے جو ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا، یا پھر تفریح کے لیے، اسپورٹس وغیرہ کے لیے ٹیلی ویژن کو کون ہے جو استعمال نہیں کرتا؟ تو کیا یہ سب مسلمانوں کی آج کی دنیا میں کوئی حصہ ہے؟ صرف اسی وجہ سے کہ آپ نے خود اپنے اوپر یہ چیز طاری کر رکھی ہے کہ اسلامی نظام ہے تو یہ بھی حرام ہے اور وہ بھی حرام ہے اور فلاں بھی. کچھ آپ پر فرض رہا ہی نہیں. آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے حج بھی کریں، روزے بھی رکھیں، نمازیں بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیں، اور جو بھی کلمہ بھی پڑھیں، جو ارکان ہیں اسلام کے، ان سب کو آپ تسلیم بھی کریں. لیکن اسلام ساقط ہو چکا ہے، موجود نہیں. یہ ایک نظام تھا جو چوتھے خلیفہ کے بعد ٹوٹلی ختم ہو گیا، ساقط ہو گیا. بس یہ بات میں کرنا چاہتا تھا. تو اللہ کرے یہ بات آپ سب کی سمجھ میں بھی آئے، اور اپنے اوپر جو آپ نے خام خواہ کے فرائض لاد رکھے ہیں وہ ان کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. فلاح تو مل نہیں رہی. آپ قربانیاں بھی کرتے ہیں اور آرائشوں کے ڈھیر بھی لگا دیتے ہیں ہر جگہ پہ، لیکن اس سے کون سی فلاح مل جاتی ہے؟ لوگ تو پھر بھی بھوکے سوتے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو بیچتے بھی ہیں، اپنے بیوی بچوں کو مار بھی ڈالتے ہیں. تو ایسا تو کوئی نظام ہے نہیں جس سے ان کی فلاح ہو سکے. البتہ آپ پھر وہ آ جائے گی وہ ایک مقابلے والی بات کہ جی کیوں ہمارے پاس تو بہت بہتر تھا. بھائی کبھی ابھی موجود جو کچھ ہے وہ چیریٹیز کا نظام دیکھیں، ویسٹ میں بھی اتنی خوبصورتی سے، اتنے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ چلایا جا رہا ہے کہ اس سے لوگوں کو بہت زیادہ فلاح ملتی ہے. لوگ اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں کو جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کی عمراء جو ان چیریٹیز میں پیسے ڈالتے ہیں، ان پیسوں سے ان کی مدد امداد بھی ہوتی ہے. حالانکہ ویسٹرن کنٹریز میں یہاں کسی کو بھی لوگوں نے، حکومتوں نے لوارث یا سڑک پہ نہیں چھوڑا ہوا. وہ ایک ایک فرد جو ہے وہ گنا ہوا ہے، اور حکومتوں کو پتہ ہے کہ کس کے گھر پہ کتنا جا رہا ہے، کیا کس کی ضروریات ہیں، کتنے افراد ہیں کسی ایک گھر میں، اور ان کا گزر اوقات کیسے ہو رہا ہے. اور اگر کہیں پہ پھر کوئی کمی بیشی ہو تو پارلیمنٹ کے اندر اس کے لیے پھر قوانین لائے جاتے ہیں، ان کی مدد امداد ہوتی ہے. تو آپ، مجھے پتہ ہے کہ آپ خیرات بھی کرتے ہیں، صدقات و زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تعلیم یافتہ وقت کے حساب سے، جیسے جسے کہتے ہیں نا سکہ رائج الوقت، اگر آپ کے پاس کوئی 500 سال پرانا سکہ ہو یا اکبر اعظم کے دور کا کوئی سکہ ہو تو اس سے تو آپ 2 روٹیاں بھی نہیں خرید سکیں گے. تو اسی طرح علم بھی جو ہے وہ لیٹسٹ ہی چلتا ہے مارکیٹ میں. اس کو بوکو حرام کہنا یا اسے مغرب کا کہہ کے یا اغیار کا کہہ کے یا کچھ، نہیں 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 بھائیوں، نہیں دوستوں، نہیں بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں،
نہیں، بالکل نہیں. سوچیں اس بات پہ، غور کریں اور اپنے آپ کو اس سراب سے نکالیں. اور ایک اور چیز جو بہت زیادہ جسے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایون اف اسلامی نظام ان پلیس بھی ہو تو وہ صرف اور صرف ان مسلمانوں پہ اپلیکیبل ہوتا ہے جو اسلامی سلطنت کی حدود کے اندر رہ رہے ہیں. اگر وہ کہیں اور کسی ملک میں جا کے رہنا شروع کر دیں جہاں پہ اسلامی نظام نہیں ہے، یہ میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ ایون اف اگر اسلامی نظام دنیا میں رائج بھی ہو تو وہ صرف اور صرف ان لوگوں پہ نافذ ہوگا جو اس سلطنت کی، اسلامی سلطنت کی حدود کے اندر رہ رہے ہوں گے. وہ جب کسی اور ملک میں چلے جائیں گے اور وہاں پہ رہائش اختیار کر لیں گے تو پھر ان پہ وہ نظام نافذ نہیں رہے گا، کیونکہ وہاں پہ کسی اور کی حکومت ہے، وہاں پہ لا آف دی لینڈ کچھ اور ہے. پھر آپ کو اس کے تحت رہنا پڑے گا. چنانچہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ایسے ملکوں میں جیسے یورپ ہے، برطانیہ ہے، آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے اور دیگر اسی طرح کے ممالک ہیں جہاں پہ نیوزی لینڈ ہے جہاں پہ اسلامی نظام نہیں رائج، کسی اور لوگوں کی حکومت ہے، تو وہاں آپ پر کچھ بھی فرض نہیں عائد ہوتا اسلام کے حوالے سے. اپنے طور پہ آپ جو کچھ کرنا چاہیں مرضی کریں، لیکن فرض آپ پر کچھ بھی نہیں رہتا. اس کے لیے کچھ لوگ جذباتی ہو کر مارنے مرنے پہ اتر آئے یا دوسروں کی زندگیوں میں کیڑے نکالنا شروع کر دیں، وہ کچھ بات جچتی نہیں ہے. ہاں البتہ اس نظام کے اندر اگر کوئی خرابیاں ہوں تو اگر آپ وہاں کے سٹیزن بن گئے ہیں تو پھر آپ اس کو ان کے جمہوری طریقے کے ساتھ، جو بھی ان کا طریقہ ہو اس کے مطابق اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں، معاشرتی زندگی میں آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اسلامی نظام کے تحت ان کو جانچنا یہ بالکل اس کی نہ تو ضرورت ہے نہ ہی آپ پر فرض عائد ہوتا ہے. آپ کو شعور حاصل کرنا ہوتا ہے اور وہ اچھی تعلیم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. بس یہی چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا تھا. امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ تک اچھے طریقے سے بات پہنچا دی ہے، لیکن اگر نہیں پہنچی تو آپ اسے میری کوتاہی سمجھ کے معاف فرما دیجیے گا. بہرحال میں نے اپنی طرف سے بہت پرخلوص کوشش کی ہے. اجازت دیجیے.